جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تقابلی مسالک کمپیریٹیو اسکولز آف تھاٹ میں اہل تشیع کے نظریہ امامت کا تذکرہ کر رہے تھے، عقیدہ امامت کا. وعلیکم السلام. تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے امام جعفر صادق علیہ الرحمہ، ان کے بیٹوں میں جو امامت کے دعوے دار پیدا ہوئی. اچھا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا اہل تشیع کے پاس کوئی جواب نہیں. تو پچھلے دنوں ہماری ایران کے ایک عالم کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی، تو اس میں میں نے یہ مسئلہ اٹھایا لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر ایک اور ہیں حسن العیاری صاحب ہیں USA سے، ان سے کوئی پچھلے دنوں ڈیبیٹ ہوئی اسی موضوع پہ، تو ان کے پاس بھی اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ہے. بس وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی ہاں امامت کے دعوے دار تھے، مانتے ہیں ہم، لیکن یہ ہے کہ نبیوں کی اولادوں میں سے بھی، ان کی بیویوں میں سے بھی بہت سو نے ان کی نبوت کا انکار کیا. ٹھیک ہے، نبیوں کی اولادوں میں سے کچھ نے نبوت کا انکار کر دیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے، یا بعض بیویوں نے انکار کر دیا، لیکن کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. عجیب بات یہ ہے. ٹھیک ہے، زیادہ تر تو حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال بیان کرتے ہیں ان کے بھائیوں کی کہ حسد کی وجہ سے. دیکھیں، حسد کی وجہ سے انہوں نے ان کی نبوت کا انکار نہیں کیا، نبوت کو تو وہ مان گئے تھے، اس لیے تو آخر میں جا کے سجدہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو. سورہ یوسف کا جو آخر حصہ ہے اس کا مطالعہ کریں. وہ تو بچپن میں اس وجہ سے کہ باپ کی توجہ ایک بیٹی کی طرف زیادہ تھی تو اس وجہ سے حسد میں آ گئے. اس وقت تک تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا تھا. تو وہ ان کی کتابوں میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال بہت زیادہ بیان ہوگی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال کہ جی دیکھیں ان کی قوم نے ان کا انکار کر دیا. لیکن نبوت کے دعوے دار کہاں پیدا ہوئے؟ ظاہری بات ہے نبوت کا دعویٰ تو کسی نے بھی نہیں نہ کیا. تو یہاں تو سارے امامت کے دعوے کرتے رہے. تو خیر بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہم نے کہا تھا کہ حضرت حسن، اولاد حسن میں امامت کے دعوے دار پیدا ہوئی ہے، لمبی چوڑی لائن ہے. ٹھیک ہے، پھر حضرت حسین، ان کی اولاد میں امامت کے بہت دعوے دار پیدا ہوئی ہے. پھر محمد بن حنفیہ، ان کی امامت کے جو قائل ہوئی ان میں ایک ہاشمی تھے، دوسرا کیسانی فرقہ تھا. پھر بنو عباس کی امامت کے جو قائل ہوئے ان میں عباسیہ تھے، راوندیہ تھے. تو حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین تھے، پھر ان کے بیٹے محمد الباقر تھے. محمد الباقر جو تھے ان کی بھی امامت کے منکر پیدا ہو گئے تھے. وہ بھی ہم دیکھتے ہیں ذرا وہ کیا کہتے تھے. انہوں نے دو بنیادوں پہ جو ہے وہ امامت کا انکار کیا، ایک تو تقیہ اور دوسرا بدع. یعنی ان کے اپنے جو شیعہ فالورز تھے انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے امام تقیہ کر رہے ہیں اور بدع کے قائل ہو گئے ہیں. یہ بدع بھی ہم سمجھتے ہیں بدع کیا تھا. تو ان کے اپنے شیعہ فالورز ان سے علیحدہ ہو گئے اور ان کی امامت کے منکر ہو گئے. انہوں نے کہا جی یہ تقیہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اور یہ بدع بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کہاں سے لے آئے ہیں آپ؟ امامت تو ٹھیک ہے لیکن تقیہ اور بدع کے ساتھ امامت، یہ تو کرپشن ہے صرف، اور کچھ بھی نہیں ہے. محمد الباقر کے بیٹے تھے امام جعفر الصادق. پھر کچھ نے تو ایسا کیا کہ امام جعفر الصادق بھی امامت کو ختم کر دیا. یہ ناؤسیہ کہلائے. جی ہاں، یہ ابھی کتاب کھول کے سمجھتے ہیں نا، ابھی کتاب کھولتے ہیں. بس یہ ذرا ٹری میں سمجھا دوں تھوڑا سا. تو ہم نے کہا تھا کہ حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین، ان کے پھر دو بیٹے تھے محمد الباقر اور زید. کچھ نے زید کو امام مانا تو وہ زیدیہ کہلائے، کچھ نے بڑے بیٹے محمد الباقر کو امام مانا، ٹھیک ہے، تو وہ اثنا عشریہ بن گیا. پھر محمد الباقر کے فالورز میں سے کچھ نے انکار کر دیا اور علیحدہ فرقے بنا لیے تقیہ اور بدع کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے، اور پھر محمد الباقر کے بیٹے تھے جعفر الصادق، کچھ نے ان پہ امامت کو ختم کر دیا، کہا کہ یہ آخری امام تھے. ان کے پاس بھی روایتیں، سب کے پاس روایتیں. یہ ناؤسیہ کہلائے. انہوں نے کہا جی آخری امام امام جعفر صادق تھے، بس امامت ختم، چیپٹر کلوز کرو، لمبی چوڑی چلانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر امام جعفر الصادق کے 8 بیٹے تھے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 8 نے امامت کا دعویٰ کیا، لیکن 4 کے تو کثرت سے دعوے موجود ہیں نا، وہ تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، وہ تو شیعہ کتب میں کثرت سے. سب سے بڑے بیٹے اسماعیل نے دعویٰ کیا. پھر ان کو ماننے والوں میں آگے فرقے ہو گئے، بطریہ، مبارکیہ، ٹھیک ہے، کرامتہ.
وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس بنیاد پہ علیحدہ ہوئی ہے۔ پھر دوسرے بیٹے عبداللہ افتح نے امامت کا دعویٰ کیا، ان کو ماننے والے افتاحیہ کہلائے۔ پھر تیسرے بیٹے موسیٰ الکاظم نے امامت کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، کچھ نے یہاں بھی امامت کو روک دیا، کہا کہ یہ آخری امام تھے، یہ واقفیہ کہلائے، یعنی انہوں نے وقف کر لیا۔ کچھ نے آگے امامت چلا لی، ان کے بیٹے علی رضا کو امام بنا لیا۔ اسی طرح چوتھے بیٹے تھے ان کے محمد، امام جعفر صادق کے، کچھ نے ان کو امام مانا، وہ سمتیہ کہلائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے اسحاق اور علی، انہوں نے بھی امامت کے دعوے کیے تھے۔ خیر بات، ابھی ہم ذرا اس کو جو ہے نا وہ تفصیل سے دیکھتے ہیں، خود جو شیعہ کتب میں اس حوالے سے کیا تفصیل موجود ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اب اس میں یہ جو پہلے ایک دو حوالے ہیں نا، یہ وہی ان کی جو کتاب ہے، نوبختی کی کتاب ہے، ہاں علامہ نوبختی کی فرق الشیعہ۔ یہ کہتے ہیں کہ جی جنہوں نے محمد الباقر کی امامت میں شک کیا، علی زین العابدین علیہ رحمہ، ان کے بعد محمد الباقر جو ہے وہ امام بنے۔ اب کچھ شیعہ نے ان کی امامت میں شک کیا، ٹھیک ہے، تو ان میں سے ایک شخص جو بڑا ان کا نمائندہ تھا، اس کا نام عمر بن ریاح تھا۔ اس کا گمان کیا تھا؟ اس کا گمان یہ تھا کہ وہ ابو جعفر صادق کے پاس آئے، یعنی امام محمد الباقر کے پاس، اور اس نے ان سے مسئلہ پوچھا، تو امام جعفر صادق نے اس کو جواب دیا۔ پھر وہ اگلے سال پھر آ گیا اور اس نے ان سے وہی مسئلہ پوچھا، مرید نے۔ اس دفعہ جو انہوں نے جواب دیا امام محمد الباقر نے، وہ پچھلے سال والے جواب سے مختلف تھا۔ فَأَجَابَهُ فِيهَا بِخِلَافِ الْجَوَابِ الْأَوَّلِ، ٹھیک ہے، فقال لأبی جعفر هذا خلاف ما أجبتني في هذه المسألة العام الماضي۔ اس نے امام باقر سے کہا کہ اس سال اور جواب ہے، پچھلے سال تو یہی مسئلہ میں نے پوچھا تھا اور آپ نے اور جواب دیا تھا۔ اب اس پہ وہ بھی چوکنے ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، ان جوابنا ربما خرج علی وجہ تقیہ، ہمارا جواب بعض اوقات تقیہ کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو شک پڑ گیا ان کی امامت میں۔ یہ خود علامہ نوبختی لکھ رہے ہیں کہ امام صاحب کے اس جواب کی وجہ سے کہ یہ جو ہمارے 2 سالوں کا جو جواب میں اختلاف ہے نا، یہ تقیہ کی وجہ سے ہے، یعنی 1 سال ہم نے تقیہ کرتے ہوئے غلط جواب دیا، یعنی صحیح جواب نہیں دیا۔ مطلب وہ تقیہ اس لیے کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی کوئی سائل ہم سے سوال پوچھتا ہے تو ہمیں کیا پتہ کہ یہ جاسوس ہو، اور یہ جا کے جو ہے وہ بنو عباس کو، بنو امیہ کو خبر دے دے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے ان سے سوال پوچھا اور انہوں نے یہ جواب دیا اور وہ ہمارے پیچھے پڑ جائیں۔ تو بیسیکلی تو آپ یوں کہیں کہ جی شیعہ کتب یہ پکچر پیش کرتی ہیں اپنے اماموں کی کہ وہ جان بچاتے پھرتے تھے، یعنی جنہوں نے پوری دنیا میں عدل قائم کرنا تھا، ان کی صورتحال یہ تھی کہ ان کا ہر مسئلہ جو ہے وہ اس بنیاد پہ کھڑا تھا کہ کسی طرح ہماری جان بچ جائے۔ مطلب عجیب تضاد انہوں نے جمع کیا ہوا ہے امامت کے عقیدے میں، یعنی جس نے لیڈ کرنا ہے، امام کا مطلب ہی کیا ہے، لیڈر۔ اب لیڈر کی یہ صورتحال ہو کہ وہ صحیح بات بھی نہیں کر سکتا اپنے کسی فالوور سے، اسے بھی حق اور صحیح دین نہیں بتا سکتا، یعنی جس کا کام تھا پوری دنیا کو دین بتانا، وہ اپنے سچے فالورز کو دین نہیں بتا رہا کہ اس کو جان کا خطرہ ہے تو اس کے سچے فالورز تک دین نہیں پہنچ رہا، تو وہ امامت کا مقصد کیا تھا؟ فضول بیکار کی بات ایک پیدا کر دی، عجیب، مطلب اس کو آپ نے کنٹرڈکشن بنا دیا امامت کے عقیدے کو۔ خیر بار یہ پھر کیا کیا اس نے جو ہے نا امام محمد الباقر کے ایک اور فالور جو پیر بھائی تھا اس کے پاس گیا، اس کا نام تھا محمد بن قیس۔ تو اس نے اس سے کہا محمد بن قیس سے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مجھے جواب کچھ دیا، پھر اگلے سال پوچھا، انہوں نے ایک اور جواب دے دیا، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو امام صاحب نے کہا فالتو للتقیہ، میں نے تقیہ کی وجہ سے کیا، اور جبکہ اللہ جانتا ہے میں نے ان سے سوال اس لیے پوچھا تھا وَأَنَا صَحِيحُ الْعَزْمِ عَلَى التَّدَيُّنِ، میں تو صحیح العقیدہ شیعہ ہوں، پریکٹسنگ شیعہ ہوں، میں تو ان کا فالورز ہوں، میں تو کوئی جاسوس ہوں نہیں، اتنے عرصے سے ہم ان کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ تقیہ کس وجہ سے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بھئی اپنے لوگوں سے کس چیز کا تقیہ؟ آپ کریں تو بنو امیہ سے کریں، بنو عباس سے کریں، وہ آپ سے کوئی سوال پوچھے تو آپ چھپا جائیں، چلیں بات سمجھ میں آئی۔ اپنی لوگوں سے آپ نے تقیہ شروع کر دیا جو آپ کے پاس آ رہے ہیں، یعنی صحیح دین گویا کہ ان کو بھی نہیں پتہ، تو یہ وہی دین آگے آپ سے نقل کریں گے ائمہ سے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ مطلب شیعہ راویوں نے جو حدیثیں آگے نقل کی ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس میں سے کیسے پرو لیں گے کہ کون سا تقیہ تھا کون سا نہیں تھا؟ پورے سال میں پھر ادھر کئی تقیے ہوں گے، ساری بات ہے۔
تو وہ تکیے کے تحت جو دین نقل ہوا ہے تو ظاہری بات ہے وہ تو اصل دین ہے ہی نہیں، اصل دین ہے ہی نہیں. تو اصل دین کہاں پر ہے؟ امام کا مقصد یہ تھا کہ وہ حلال حرام بتائے، ٹھیک ہے، اور یہ کہتے تھے کہ جی دیکھیں جی عام آدمی تو جو ہے نا وہ تو قرآن کی صحیح تفسیر تک پہنچ ہی نہیں سکتا نا، ٹھیک ہے، تو امام ایک ہونا چاہیے جس کے اوپر الہام ہو، وہ پوری منطق کلام لڑا لڑو کے، ٹھیک ہے، پہنچ گئے وہاں تک، آپ کو پہنچا دیا آپ نے منطق پڑھا پڑھو کے. جی ایک بندہ کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جس تک قرآن کا صحیح معنی واضح ہو تاکہ اللہ کا سچا دین پہنچے گا. اب وہ ایک بندہ تو مل تو گیا، ٹھیک ہے، اب اس بندے کو آپ نے ڈال دیا تکیے کے اندر، تو پھر کیا ہوا؟ چھپانا، صحیح بات کو چھپانا، حق بات کو چھپانا اور کسی اور بات کو ظاہر کرنا، جو ہاں مینوپولیٹ کرنا. وہ اس کو جھوٹ نہیں کہتے، خیر بہرحال چلیں، لیکن اصل بات یہی ہے کہ تکیے کا مطلب یہی ہے کہ جو صحیح بات ہے وہ آپ نے چھپا لی. تو جب آپ نے صحیح حق بات چھپا لی تو مجھے بتائیں باقی جو پہنچا فالوور تک تو وہ صحیح دین تھا، وہ کیا تھا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے یہ بات کہی کہ دیکھو بات یہ ہے، محمد بن قیس نے اس کو سمجھایا، اس دوسرے کو جو امام کی شکایت کر رہا تھا نا امام صاحب کی، تو محمد بن قیس نے اسے سمجھایا دیکھو بات یہ ہے، امام صاحب کو تم سے تکیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تھی، لیکن انہوں نے کسی اور کی وجہ سے تکیہ کیا ہوگا. اس نے کہا بھائی میں مجلس میں اکیلا تھا. انہوں نے کہا میں تو مجلس میں اکیلا تھا. اب یہ روایت ہے، یہ موجود ہے، رجال کشی میں بھی موجود ہے، یہ روایت ان کی اپنی بنیادی مصادر کے اندر موجود ہے. اب یہ مسئلہ جو بن جاتا تھا نا کہ اپنے لوگوں سے ائمہ نے تکیہ شروع کر دیا، تو اب انہی لوگوں نے تو آگے شیعہ کتب میں روایتیں نقل کی ہیں ائمہ سے، انہی نے تو آگے دین پہنچایا ہے. تو یہ سارا دین تو تکیے سے بھرا ہوا ہے. اصل دین کہاں پر ہے جس کو پہنچانے کے لیے سارا امامت کا عقیدہ جو ہے وہ وضع کیا گیا تھا، گھڑا گیا تھا کہ صحیح دین، صحیح کتاب اللہ کی تفسیر ان کے پاس ہے، وہ تو انہوں نے ڈر کے مارے چھپا لی. آپ کا یہ دین یہی کہہ رہا ہے، آپ کی کتابیں یہی کہہ رہی ہیں کہ ائمہ تو ساری زندگی تکیہ کرتے رہے، صحیح تفسیر تو چھپاتے رہے کتاب اللہ کی، تو جو انہوں نے پہنچایا وہ کیا ہے؟ میری بات ہے وہ تو غیر صحیح ہے. تو اب ہم اس کو لے کے کیا کریں؟ چلیں بہرحال آگے نیکسٹ یہی علامہ نوبختی کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جنہوں نے ابی عبداللہ جعفر صادق علیہ رحمہ ان کی امامت کا قول کیا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان کی امامت سے ان میں سے بعض نے رجوع بھی کیا. کس وجہ سے؟ بدا اور تقیہ کی وجہ سے. اب ہم اس کو سمجھتے ہیں. کہتے ہیں جی ایک فرقہ ہمارے شیعوں کا جنہوں نے امام جعفر صادق کی امامت کا اقرار کیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی پہلے محمد بن علی زین العابدین کی امامت کا اقرار کیا، ٹھیک ہے، ان کو امام مانتے رہے، ان کے اپنے لوگ ہیں، محمد الباقر کو امام مانا، علی زین العابدین کو جو ہے وہ امام مانا، محمد الباقر کو امام مانا، اور پھر اس کے بعد امام جعفر صادق کو امام مانا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ امام جعفر صادق نے ایک قول کیا، امام جعفر صادق نے ایک بات کہی علیہ رحمہ. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے اسماعیل جو بڑے بیٹے تھے ان کی امامت کا قول کیا. اب حضرت اسماعیل کیا ہو گیا؟ ان کی زندگی میں فوت ہو گیا. اب یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، یہ جو علیحدہ ہوئے تھے یہ کیوں علیحدہ ہوئے تھے؟ کہ امام جعفر صادق نے مریدوں کو بتایا کہ جی میرے بعد امام کون ہے؟ میرا بڑا بیٹا اسماعیل. اسماعیل ہو گئے فوت ان کی زندگی میں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے امام جعفر صادق کی امامت کا بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی آپ تو کہہ رہے تھے میرے بعد یہ امام ہوگا، وہ تو آپ کی زندگی میں چلا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہاں سے باتیں آ رہی ہیں، کہاں سے باتیں آ رہی ہیں؟ تو راجع عن امامت جعفر، تو امام جعفر صادق کی امامت سے انہوں نے رجوع کر لیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ قاضا بنا، امام نے ہم سے جھوٹ بولا. ولم یکن اماما، وہ امام نہیں ہو سکتا، لأن الامام لا یکذب ولا یقول ما لا یکون، کیونکہ امام جھوٹ نہیں بول سکتا اور نہ ہی کوئی ایسا دعویٰ کر سکتا ہے جو نہ ہو. وحکموا علی جعفر انہ قال ان اللہ بدا لہو فی امامت اسماعیل، اور انہوں نے کہا کہ جی اب جو ہے نا ہمارے امام صاحب امام جعفر صادق یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بدا ہو گیا ہے، بات بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں بدا ہو گیا ہے. بدا کس کو ہوا ہے؟ اللہ کو ہوا ہے. بدا کیا ہے؟ بدا ان کے یہاں یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ اللہ کی مشیت میں تبدیلی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. پہلے تو اللہ کا ارادہ تھا کہ اسماعیل کو امام بنائے، تو اللہ نے خبر دے دی کہ اسماعیل امام ہے. پھر اللہ نے کہا کہ نہیں، چھوٹا امام ہونا چاہیے،
چھوٹے بھائی کو امام بنانا چاہیے، موسیٰ کاظم کو، تو اللہ نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا، ٹھیک ہے. تو جب اللہ نے اپنی مشیت تبدیل کر دی تو اب اللہ نے وہ حکم بھیج دیا امام جعفر صادق کی طرف. تو بھائی مسئلہ تو اللہ کی طرف ہے، جا کے اللہ سے لڑو، ہمیں کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم جھوٹی خبریں دے رہے ہیں؟ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، سمجھ ہیں. قرآن میں تو یہ ہے کہ اللہ نہ اپنی سنت بدلتا ہے نہ اپنی بات بدلتا ہے. ہاں لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ بدل لیتا ہے، یہ کہتے ہیں. ہاں اب مسئلہ یہ ہے نا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تھے نا انہوں نے رجوع کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی امام جعفر صادق نے جھوٹ بولا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے بعد میرا بیٹا اسماعیل امام ہوگا. اب اسماعیل جو ہے وہ امام نہیں ہوا، وہ ان کی زندگی میں فوت ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہماری طرف وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، ہم محدث ہیں، ٹھیک ہے، فرشتہ آ کے ہم سے کلام کرتا ہے، وہ ہمیں خبریں دیتا ہے، تو یہ بات سچ نہیں تھی کیونکہ فرشتہ تو جھوٹ نہیں بولتا. تو انہوں نے کہا جی امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے یہ بات بنائی کہ اصل میں پیچھے سے پہلے جو خبر آئی تھی وہ میں نے آپ کو دے دی، اب جب پیچھے سے ہی آرڈر چینج ہو گیا اللہ کی طرف سے، اس کو بدا کہتے ہیں. لیکن اس پہ سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ مجھے اس کو نہیں، اس کو امام بنانا ہے. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ کو خود نہیں پتا اپنے ارادے کا کہ اس کا ارادہ بعد میں چینج ہو جانا ہے. جو پہلے اس نے ایک ارادہ کیا بعد میں دوسرا ارادہ کیا. مطلب وہ انسان کے ارادے کی طرح اللہ کے ارادے کو کر لیا نا، قیاس کر لیا نا. یہاں پہ اللہ سے زیادہ حضرت جعفر صادق سے ناراض نظر آ رہے ہیں. نہیں یہ تو ہاں یہ تو ان سے ناراض ہے نا امام. ناراضگی سے یہ لگتا ہے کہ ان کو بھی اس قابل سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی اور موت بھی ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، کہ بیٹے ان کے مر کیوں گئے ان کی زندگی میں. نہیں یہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جی امام جعفر صادق سے کہ آپ کی خبر سچی ثابت ہونی چاہیے تھی، آپ ہمارے امام ہیں، آپ کی خبر سچی ثابت نہیں ہوئی اس لیے ہم آپ کی امامت سے رجوع کر رہے ہیں. اور آپ یہ جو بات بنا رہے ہیں نا تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ کی مشیت میں تبدیلی ہوگی. ہاں یہ شیعہ کا یہ فرقہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بدا کو نہیں مانتے. آپ کی بات جو آپ نے کر دی تھی وہ سچی ثابت ہو جاتی تو ہم آپ کے والد کی امامت کی بھی قائل رہے، آپ کی بھی امامت کے قائل رہے، یہاں تک کہ آپ کی بات غلط ثابت ہو گئی تو اب ہم آپ کی امامت کے قائل نہیں رہے. تو اصل میں یہ پوزیشن لے رہے تھے. یہ بطریہ کے قریب کا قول ہے جی. ہاں اہل سنت تو دیکھیں نا ان کے ہاں تو اس وقت یہ ساری آپ کہہ لیں کہ خلافت کی بات سے تھی. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جی یہ تو باطل ہے، یہ تو جائز نہیں ہے بادہ یا تقیہ کرنا، ٹھیک ہے. اور جو بطریہ کا قول تھا یا سلمان بن جریر کا، یہ اس کی طرف جو ہے وہ مائل ہو گئے، ٹھیک ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ روافظ کے جو ائمہ ہیں نا، یہ اب خود مطلب ایک شیعہ عالم لکھ رہے ہیں 3 صدی ہجری کے، کہ روافظ کے ائمہ نے کیا کام کیا کہ شیعوں کے لیے 2 چیزیں گھڑ لیں، ایک تو بدع کا قول اور دوسرا جو ہے وہ تقیہ کا قول. تو بدع جو ہے ان کے، یہ بدع کا قول کیوں شروع ہوا؟ بدع کے قول کے شروع ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو امام تھے اہل تشیع کے، جب انہوں نے اپنے آپ کو محل انبیاء پہ اتار لیا، لما احلوا انفسہم من شیعۃ محل الانبیاء، جب انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء کے مقام اور مرتبے پہ رکھ لیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ دعوے شروع کر دیے کہ ہمارے پاس وہی علم ہے جو انبیاء کے پاس تھا، یعنی ماضی اور مستقبل کا. تو انہوں نے اپنے شیعوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کل یہ ہوگا اور آنے والے دنوں میں یہ ہوگا. پھر جب وہ جو خبریں دیتے تھے اپنے شیعہ علماء فالوورز کو، جب وہ خبریں اس کے مطابق پوری نہیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، تو پھر اب اس پہ ان کے شیعہ جو فالوورز تھے وہ بے چین ہو جاتے تھے کہ ہمارے ائمہ نے ہمیں یہ خبریں دی اور وہ صحیح ثابت نہیں ہوئی. تو اگر وہ صحیح ثابت ہو جاتی تھی تو پھر وہ اس پہ خوش ہوتے تھے کہ کیا ہم نے تم کو خبر نہیں دی تھی ان ھذا یکون فنحن نعلم، تو دیکھو ہمارے پاس خبریں ہیں، غیب کی خبریں ہیں، جو ہم تمہیں بتاتے ہیں وہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہم تمہیں اللہ کی طرف سے بتا رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے وہی علم جو اللہ نے انبیاء کو دیا تھا وہی ہمارے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اس کے مطابق کوئی کام نہیں ہوتا تھا
تو پھر اس کے بعد شیعہ میں جو ہے وہ اب بے چینی پیدا ہوتی تھی کہ جی ہمارے امام نے خبر دی تھی، اب اس کے مطابق نہیں ہوا، تو اب اس پہ جو ہے وہ اپنے شیعہ سے کہتے تھے بدا اللہ فی ذالک بقونی، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کو کیا ہوا، بدا لاحق ہو گئے. ٹھیک ہے، یعنی اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ شیعہ ائمہ جو ہے وہ یہ کلیم کر رہے تھے، یعنی یہ جو شیعہ فرقہ تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ شیعہ ائمہ، ہاں یہ جو فرقہ ایک پیدا ہوا نا بطریہ اور اس طرح سے سلمان بن جریر اور یہ جو دوسرے جو، کہ شیعہ ائمہ نے مستقبل کی خبریں دینا شروع کر دیں، اور کچھ خبریں ان کی سچ ثابت ہوتی تھیں اور کچھ جھوٹی ثابت ہوتی تھیں. جو سچی ثابت ہوتی تھی اس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو اللہ کی طرف سے ہے، اور اس سے ان کے مرید اور پکے ہو جاتے تھے کہ ان کو اللہ کی طرف سے علم مل رہا ہے جیسے انبیاء کو مل رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ نے اپنے ائمہ کو انبیاء کی پوزیشن پہ رکھ دیا. اب اس میں سے کچھ خبریں جب جھوٹی ثابت ہو جاتی تھی تو وہ اب وہ بات بنتی نہیں تھی، تو اس پہ پھر ان کے ائمہ نے بدا کا قول وضع کیا، اور بدا کا قول یہ تھا کہ اللہ کی مشیت تبدیل ہو جاتی ہے، خبر ہماری جھوٹی نہیں ہوتی، اللہ کا ارادہ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا ڈیسیژن آپ یوں کہہ لیں کہ چینج ہو جاتا ہے، اللہ کے ڈیسیژن میں تبدیلی آ جاتی ہے. ان کی سوچ میں کہیں کوئی اللہ کی طرف سے غلطی کا تو نہیں ہوتا شائبہ کہ اللہ کو غلطی ہوئی ہے، بس بدا کا، چینج آتی ہے. ہاں آپ یوں کہہ لیں، وہ اس کو اس طرح سے کہتے ہیں، ہمارے اہل سنت والے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ کی طرف غلطی کے امکان کا عقیدہ رکھتے ہیں. جعفر صادق سے شروع ہوا کیا؟ بدا کا جو یہ کانسیپٹ ہے. ہاں امام جعفر صادق ان کے بیٹوں سے شروع ہوا نا، کہ اصل معاملہ یہ ہوا نا کہ انہوں نے خبر دی کہ میرے بعد میرا بیٹا اسماعیل امام ہوگا. ٹھیک ہے، اب وہ ان کی زندگی میں فوت ہو گیا، مسئلہ پیدا ہو گیا، تو انہوں نے کہا بھائی اللہ نے امام بنایا تھا، اللہ سے جا کے پوچھو، تو اللہ نے فیصلہ چینج کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے، اس پہ ایک اور بحث پیدا ہوئی. بحث یہ پیدا ہوئی کہ امام تو جو ہے وہ اب 12 تو نہیں رہ گئے، اب 12 نہیں رہ گئے. ٹھیک ہے، امام 13 ہو گئے. یہ چیز ان کو سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کا فیصلہ امام مقرر کرنے کے بعد چینج ہوا ہے نا، تو ایک دفعہ تو تقرری ہو گئی، اور بھائی تقرری تو ہو گئی نا. ٹھیک ہے، بھلے بعد، ہاں تقرری تو ہو گئی، تو گنتی میں آ گئے، 13 امام بنتے ہیں، 12 کہاں سے بن گئے. یہ معاملہ یہاں پہ نہیں ہوا، آگے بھی جا کے ایک جگہ پہ بدا ہوا ہے، 14 امام بنتے ہیں. خیر بھارت. دوسرا ان کے یہاں تقیہ تھا. تقیہ میں یہ معاملہ تھا کہ فإن علماء کثرت الائمۃ مسائل شیعۃ فی الحلال والحرام، ان کے شیعہ کے جو ائمہ تھے ان سے کثرت سے سوال پوچھے جاتے تھے حلال و حرام کے. ٹھیک ہے، فاجابوا فیہا، تو وہ جواب دیتے تھے. وحافظ عنہم شیعتہم، اب ان کے جو شیعہ فالوور تھے وہ تو اس کو وحی کا علم سمجھے بیٹھے تھے، وہ تو وہ جواب رٹ لیتے تھے، میمورائز کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، وَقَتَبُوا وَدَوَّنُوا، وہ اس پہ کتابیں لکھتے تھے، اس کو مدون کر رہے تھے. وَلَمْ يَحْفَظْ أَئِمَّتُهُمْ تِلْكَ الْأَجْوِبَةَ، جبکہ ان کے ائمہ کو پتا تھا کہ بھائی یہ کوئی وحی نہیں ہے، انہوں نے انہیں یاد ہی نہیں رکھا. امام صاحب نے یاد ہی نہیں رکھا، اہل تشیع نے، شیعہ فالوور نے اس کو یاد کر لیا. اب ہوا کیا ہے کہ بعد میں یہ سوالات کے جوابات تو وہ دیتے رہے، جو بھی آیا اس کو دے دیا، اس مہینے، اس سال فلاں، یہ وہ اس جگہ. تو اب یہ بہت سارے مہینوں میں، بہت سارے سالوں میں یہ کام ہوتا رہا ہے اوقات متفرقہ میں. فواقع فی ایدین فی المسئلہ الواحد عدہ اجوبہ، اب مسئلہ یہ بھی ہو گیا کہ ایک مسئلے میں ان سے کئی جواب نقل ہو گئے، جو جس وقت میں انہیں سمجھ میں آیا انہوں نے وہ جواب دے دیا. ٹھیک ہے، اب اس پہ جو انہوں نے مدون کیے تھے، جب انہوں نے اس کو مطالعہ کیا، انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، امام صاحب آپ کو یہ جواب دے رہے ہیں، مجھے یہ دے رہے ہیں، یا مجھے ایک مسئلے میں اس سال یہ دے رہے ہیں، اگلے سال یہ دے رہے ہیں، یہ کیا سارا چل رہا ہے. من این ھذا الاختلاف وکیف جاز ذلک، یہ کیسے ہو گیا، یہ علم اگر انبیاء کے سورس ہی آ رہا ہے، اللہ سے ہی آ رہا ہے، تو پھر یہ سارا اختلاف کہاں سے آ گیا. آج بھی ان کی جو فقہ کی کتابیں نا بنیادی سورسز ہیں، ملا یحضر الفقی، اور اس طرح سے جو کتابیں ہیں الاستبصار وغیرہ، اتنا اختلاف اہل سنت میں بھی ہے لیکن اتنا نہیں ہے. اتنا اختلاف ہے ائمہ کے اقوال میں، اتنا اختلاف ہے. اب سارا اختلاف کہاں سے آ گیا. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں تو انٹرپریٹیشن کے اختلاف ہے نا. انٹرپریٹیشن کا ہے بڑا اختلاف، انٹرپریٹیشن کا ہی ہے، بہت کم ہے. وہ ہمیں بھی تانا دیتے ہیں نا، تمہاری حدیثوں میں بھی ہے لیکن بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. ان کا اختلاف جتنا زیادہ ہے وہ تو حدیثوں میں ہے ان کی، وہ تو اس کو حدیث کہتے ہیں نا ائمہ کی بات کو، وہ تو اس کو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے الہام ہے. اب اس میں اتنا زیادہ اختلاف ہے ان کے فتاویٰ میں کہ الامان والحفیظ، کتابیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، ایک مسئلے میں اتنے قول ہیں.
اب اس کی توجیہ اب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی توجیہ انہوں نے کیا کی، قالت لهم ائمتهم، ان کے ائمہ نے ان سے کہا انما عجبنا بهذا للتقیہ، یہ تو اصل میں بعض تو ٹھیک ہیں جواب، اور بعض جو اس کے اگینسٹ نظر آ رہے ہیں وہ تقیہ ہے، تو اس لیے وہ اختلاف ہو گیا ان میں. ٹھیک ہے، تو اب اس پہ وہ یہ کہتے تھے دیکھو بات یہ ہے کہ ہم سے کیوں تقیہ کر رہے ہو، ہم تو آپ کے فالوورز ہیں، ہم تو یہ کہیں گے تقیہ کرو بنو امیہ سے، بنو عباس سے، جن سے آپ کو جان کا خطرہ ہے، جنہوں نے آگے آپ کا دین نقل کرنا ہے، انہی سے آپ تقیہ کر کے بیٹھ گئے اور انہی کو آپ تقیہ والا دین بتانے بیٹھ گئے، تو اصل دین کیسے پہنچے گا امت تک؟ تو اس لیے یہ علیحدہ ہو گیا، اور یہ لاجیکل تھا، یہ شیعہ کا گروہ یہ لاجیکل تھا، سمجھ میں آ رہی تھی ان کو بات. یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، مگر آج میں اپنے استاد سے ملنے گیا تھا کلاس سے پہلے، وہاں ان کا لیکچر تھا، تو وہاں عطرت پہ ایک بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان وزیر قوم پہ کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک عطرت اور دوسرا کلام اللہ، اللہ کا کلام. یہ جس معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت، اس سینس میں تو یہ نہیں فرمایا کہ میں دیکھیں دونوں میں علیحدہ ہیں. اب ایک پوری بات ہو جائے گی، گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا، اس پہ ہمارا پورا 1 گھنٹے کا لیکچر ہے، پورا 1 گھنٹے کا اس کے اوپر لیکچر ہے. بات یہ ہے کہ چیزوں کو گڑ مٹ کرتے ہیں. وہ جو آپ سلم نے کہا نا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول، وہ حجت الوداع کے موقع پہ کہا جب ساری دنیا موجود تھی، ٹھیک ہے، 1,24,000 لوگ موجود تھے، وہاں یہ کہا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول. غدیر خم پہ جا کے یہ بات کہی ہے کہ میں تمہارے اندر کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ حسن سلوک کرنا، صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں، حسن سلوک کا حکم ہے، اتباع کا حکم صرف کتاب اللہ کے لیے ہے. اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگوں کے حضرت علی کے ساتھ اختلافات شروع ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کور کرنے کے لیے یہ بات کہی تھی. بس وہ حسن سلوک کا مسئلہ ہے جو قرآن نے بھی کہا کہ مودت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ٹھیک ہے پیار محبت. اتباع تو صرف اللہ کی کتاب کی ہے، اتباع کہاں سے اہل بیت کی آ گئی؟ وہ کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے جہاں جو ہے وہ اہل بیت کو قرآن کے ساتھ کھڑا کیا گیا. وہ سب جھوٹ اور اختراع ہے، بہتان ہے اس دین کے اوپر. امام جو ہے وہ ہمارے دین میں 2 ہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا اللہ کی کتاب ہے. ہمارا جو حسن الیاری کے ساتھ وہ 2.5 گھنٹے کی نشست ہوئی ہے، اب اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. کتاب اللہ میں 2 چیزوں کو امام کہا گیا صریح الفاظ کے ساتھ، ومن قبل کتاب موسیٰ امام و رحمہ. قرآن مجید امام ہے اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ امام تھی. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ائمہ کا ذکر کیا، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا، وجعلناہم ائمہ، ان کو ہم نے امام بنایا. تو نبی امام ہوتا ہے ہر دور میں اور کتاب امام ہوتی ہے. منصوص امام 2 ہی ہیں جو اللہ نے ہر دور میں رکھ دی. وہ کہتے ہیں آج امام کون ہے؟ بھائی آج امام اللہ کی کتاب ہے، اور کون ہے؟ آپ سلام چلے گئے، آج امام ہمارے پاس چھوڑ کے گئے، ہمیں اس کے بعد کس کی ضرورت ہے؟ کوئی امام کی ضرورت نہیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. یہ منصوص امام ہے، یہ حجت خدا بندی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے اس کی اتباع جو ہے وہ فرض ہے. قرآن میں کتنے مقامات ہیں، مطلب 10 مقامات ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. کہیں پہ کہا کہ اطیعوا الائمہ، جہاں امام کا ذکر بھی آ گیا تو وہاں ساتھ اس کو مشروط کر دیا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. امام سے اختلاف ہو جائے، اولی الامر سے، حکمران سے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. تو فائنل اتھارٹی تو 2 ہی امام ہیں. امامت ٹھیک ہے منصوص امامت، نبی کی امامت ہوتی ہے اور کتاب کی امامت ہوتی ہے. نبی چلا جاتا ہے اور اس کی جگہ پھر کتاب کی امامت آ جاتی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. باقی یہ پتہ نہیں کہاں سے لے آئیں اپنی طرف، اپنی امامت قائم کرنے کے لیے بس وہ اہل بیت کو درمیان میں لے آتے ہیں. حالانکہ اہل بیت نے خود یہ دعویٰ نہیں کیا. ان کے بنیادی مصادر میں ہمارا مقدمہ یہی تھا. اصول کافی کو آپ پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ خود اہل بیت اس مقدمے کے اوپر کھڑے نہیں تھے کہ ہم امام ہیں، یعنی منصوص امام ہیں. وہ اپنے آپ کو امام کہتے تھے لیکن سیاسی امام، پولیٹیکل لیڈر سمجھتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خلافت ہمارا حق ہے، یہ امارت ہمارا حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کی وجہ سے ہی ہمیں ملنی چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے، یہ ان کا خیال تھا. لیکن وہ کوئی ڈیوائن امامیٹ کے قائل تھے یا انہیں کوئی آسمانی جو ہے وہ امامت ملی تھی، ٹھیک ہے، جس کو انہوں نے کوئی تقدس کا لبادہ پہنا دیا. ایسی کوئی امامت نہیں تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ جو غدیر خم کے موقع پہ بھی کہا گیا ہے وہ حسن سلوک کا حکم دیا گیا کہ اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ محبت رکھو. اس لیے کہا کہ من کنت مولا فھذا علی مولا، جس کا میں محبوب ہوں وہ علی سے بھی محبت رکھے.
علی کو اپنا محبوب بنائے، ان کے ساتھ رنجشیں نہ ڈالو. مطلب بعض لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا نا کہ آپ وسلم ان کو نواز رہے ہیں. ہوتا ہے بعض اوقات ریلیٹیوز جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن آپ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں میں یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے تو اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے، اور وہ روایتیں ہم نے ذکر کی ہیں، وہ روایتیں موجود ہیں ہمارے اس مستقل جو ہے وہ لیکچر کے اندر، کہ یہ کانٹیکس تھا جس کانٹیکس میں وہ غدیر خم کا خطبہ آیا تھا، اس کانٹیکس کو سارا انہوں نے اڑا دیا. اور اس کو جو ہے وہ خلافت کا مسئلہ، خلافت کا مسئلہ ہوتا ہے تو جب 1,24,000 تھے تو اس وقت آپ وسلم کہتے، حجت الوداع کے موقع پہ جب سارا مجمع لگا ہوا تھا، چند لوگوں کو آپ وسلم کے کہنے کی کیا ضرورت تھی، اور اس مجمع کو انہوں نے لاکھوں کا مجمع بنا لیا. غدیر خم کا وہ چند لوگ تھے آپ وسلم کے ساتھ، ایک دھکا یہ بھی کر لیا. تو جو مرضی گھڑ کے بنا لے، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ سارا جو ہے وہ مذہب ہی تقیے کے اوپر چل رہا ہے. تقیہ جو ہے وہ دین کا بنیادی پرنسپل ہے. تو اس کے بعد بھائی صحیح دین کہاں پہنچا ہے؟ خود ہی بتاؤ. خود ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ تقیہ بنیادی پرنسپل ہے. نیکسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اور فرقہ جو امام جعفر صادق بن محمد الباقر کے بارے میں غلو کرنے والا تھا، کرامتہ. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ جی امام جعفر صادق جو تھے ان کی جو روح تھی وہ ابو الخطاب میں آ گئی، اور ابو الخطاب کے بعد پھر ان کے پوتے محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق میں چلی گئی. یعنی ان کی وفات کے بعد، امام جعفر صادق کی وفات کے بعد جو ہے وہ ان میں آ گئی. پھر انہوں نے کہا کہ جی امام جو ہے نا وہ تو بیسیکلی 7 ہیں، اللہ کے رسول ہیں، پھر حضرت علی ہیں، پھر حضرت حسن ہیں، حسین ہیں، علی زین العابدین ہیں، پھر محمد الباقر ہیں، پھر امام جعفر صادق ہیں، پھر امام جعفر صادق کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل بھی نہیں، ڈائریکٹ محمد بن اسماعیل ہیں. 7 امام ہیں، بس ان کے اوپر امامت کا چیپٹر کلوز کر دیا. اور یہی امام مہدی تھے، یہ چلے گئے ہیں، بس اپنی جو ہے وہ مہدیت پوری ہو گئی ہے. بس اب اس کے بعد کوئی مہدی کا بھی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. یہ کرامتہ کہلاتے تھے. اس کے بعد ایک اور ان میں جو ہے وہ فرقہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، امام جعفر صادق کی وفات کے بعد، جنہوں نے کہا کہ جی امام جعفر صادق حی لم یمت، زندہ ہیں، فوت ہی نہیں ہوئی، اور وہ مریں گے بھی نہیں یہاں تک کہ دوبارہ دنیا میں ظاہر ہوں گے. وَإِنَّهُ هُوَ الْمَهْدِي، اور وہی مہدی ہیں جن کے بارے میں خبریں آئی ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ امام جعفر صادق سے ہمیں یہ روایت ملتی ہے، ان رأیتم رأسی قد احوی علیکم من جبل فلا تصدقوا، اگر تم یہ دیکھو نا کہ میرا سر کسی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے لڑکایا گیا ہے، اس کی بھی تصدیق نہ کرنا، وہ میرا سر نہیں ہوگا، میں تو فوت ہی نہیں ہوں گا، میں نے تو واپس آنا ہے. اب یہ جو ان کا امام غیب کا عقیدہ ہے، 12ویں امام ان کے نزدیک غائب ہے نا، وہ فوت نہیں ہوئی ہے نا، تو بہت سے اس طرف چلے گئے کہ وہ اصل میں 12ویں نہیں ہیں، وہ یہ ہیں امام جعفر صادق ہیں جو غائب ہیں، جنہوں نے واپس آنا ہے. ان کی خیر فقہ میں کافی زیادہ کنٹریبیوشن تھی امام جعفر صادق کی. 12ویں جو امام ہیں ان کی تو وجود کے بارے میں ڈیبیٹ پیدا ہوگی نا کہ وہ موجود بھی ہیں کہ نہیں ہیں. تو کچھ لوگوں نے ذرا معقول کھول کیا کہ یار جس کا کوئی کام ہے، کوئی کنٹریبیوشن ہے، بندہ دکھانے کے تو قابل ہو کہ بھائی وہ جو 12ویں آئیں گے کچھ دکھاؤ تو صحیح، کیا کیا انہوں نے. یہ تو نہیں کہ ان کے وجود کے بارے میں جو ہے وہ مسائل کھڑے ہوں. تو کچھ اس طرف چلے گئے کہ مہدی بنانا ہی ہے تو امام جعفر صادق کو بنا لو، کم از کم ان کی کوئی ہینڈسم کنٹریبیوشن تو ہے، کوئی فقہی ذخیرہ تو موجود ہے نا، کوئی دوسرے لوگ ان کے وجود کا اقرار تو کرتے ہیں نا. تو امام جعفر صادق سے یہ بھی روایت ہے کہ اگر کوئی تمہیں خبر دے کہ میں مریض ہو گیا، ٹھیک ہے، اور میں فوت ہو گیا، مجھے غسل دیا گیا، مجھے کفن دیا گیا، تو اس کی تصدیق نہ کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ جو فرقہ تھا یہ ناؤسیہ کہلاتا تھا. خیر بہرحال ایک اور فرقہ تھا جنہوں نے یہ گمان کیا کہ امام جعفر صادق کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل جو ہے یہ امام ہے، یہ اسماعیلیہ کہلایا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اسماعیل کی موت کا انکار کیا، یعنی اپنے والد کی زندگی میں اسماعیل کی موت کا انکار کیا. تو کچھ یہ کہتے تھے نا شیعہ کہ جی 133 میں اسماعیل فوت ہو گیا امام جعفر صادق کی زندگی میں، اور کچھ یہ کہتے تھے کہ نہیں بعد میں فوت ہوئی تھے، کوئی شاید 148 میں جا کے کوئی سن بناتے ہیں. بہرحال تو یہ ہم نے اسماعیلیہ پہ تفصیل سے اس میں گفتگو کی تھی. اب اس میں سے کچھ ایسے بھی تھے، ایک اور فرقہ تھا جنہوں نے محمد بن اسماعیل کی امامت کو مان لیا. کچھ نے اسماعیل کی امامت کو مانا، کچھ نے محمد بن اسماعیل کی امامت کو مانا. یہ مبارکیہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی امام جعفر صادق کے بعد ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل امام ہیں، اور ان کی والدہ ام ولد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ جی جو امامت کا حکم تھا نا، کان علی اسماعیل فی حیات ابی، وہ ان کے والد کی حیات میں تو اسماعیل کے لیے تھا، لیکن جب وہ فوت ہو گئے قبل ابی، اپنے والد کی وفات سے پہلے، ٹھیک ہے، تو پھر
امام جعفر صادق نے کیا کیا کہ وہ امر امامت محمد بن اسماعیل کی طرف منتقل کر دیا. اب بات سمجھ، یعنی اسماعیل کا حق تھا، وہ سب سے بڑے تھے، اور یہ بات بھی بڑی لاجیکل ہے. اگر تو امامت ہے اور بڑے بیٹے کا حق ہے، جیسا کہ اصول کافی وغیرہ میں ہم نے وہ روایتیں دیکھی تھی کہ بڑے بیٹے کا حق ہے، تو وہ اسماعیل کا حق تھا، تو اسماعیل کی بات کس کو ملنا چاہیے؟ اس کے بیٹے کو. تو سیدھی سی بات ہے، اسماعیل کا حق ان کے بیٹے کی طرف چلا گیا. تو اسماعیل کی وفات ہو گئی، تو اسماعیل کا حق کیا کیا امام جعفر صادق نے؟ ان کے بڑے بیٹے کی طرف منتقل کر دیا، محمد بن اسماعیل کی طرف. یہ جو درمیان میں انہوں نے جو بنیاد بنائی نا، اسنا عشریہ نے امامت کی، یہ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے ان کا مقدمہ دوسرے شیعہ فرقوں کے مقابلے میں. دوسرے شیعہ فرقے بہت لاجیکل کھڑے ہیں، بہت کلامی انداز میں گفتگو کر رہے ہیں. جیسے وہ ایکچولی یہ ہمارے پاکستان اس میں یہ اسنا عشریہ ہی ہے، اس لیے اسنا عشریہ کے پاس نا سوائے مطلب وہ گلے کا زور لگانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. جہاں دلیل کا زور ہو نا، وہاں گلے کا زور نہیں لگانا پڑتا، ہاں جذبات کا زور نہیں لگانا پڑتا. تو اب وہ یہی ہے کہ ارے بات ہے، گلا پھاڑنے سے انسان کی کوئی دلیل میں قوت تھوڑی پڑ جاتی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. لاجیکل ہو کے سوچیں تو یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ اگر امر امامت جو ہے منتقل ہوتا تھا، تو اب یہ جو اسماعیل ہیں یہ نجیب الطرفین سادات میں سے. عجیب بات یہ پیور بلڈ ہے. اسماعیل بڑا بیٹا بھی ہے، پیور بلڈ بھی ہے. بڑے کو کراس کیا آپ نے، اس سے چھوٹے عبداللہ افتح کو بھی کراس کیا، اور ایک تیسرے کو جا کے بنا دیا جو امہات الاولاد میں سے ہے، لونڈی کی نسل میں سے ہے، ان کو امام بنا دیا. بالکل اللاجیکل سی بات ہے نا، سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. اگر امامت ہے تو ہمارے نزدیک تو ویسے ہی یہ ایک سیاسی سے اختلاف تھا، کوئی ایسا مقدس اختلاف تھا ہی نہیں. خیر بات. اسماعیل کی ڈیتھ کا ایک ابھی ڈاؤٹ ہے کہ جو ان کی پریزنس میں، ان کی لائف آف دی فادر کی پریزنس میں ان کے میں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو پھر اتنا زیادہ اختلاف کیسے جنریٹ ہو سکتا ہے؟ لوگوں میں سمجھ میں یہ نہیں دیکھیں، وہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جنازہ ہوا تھا، یہ بات ہم نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، جنازہ ہوا تھا نا، ہم نے یہ بات پڑھی ہے. تو اب کچھ نے اس جنازے کو تکیہ سمجھا نا. مسئلہ یہ کہ سارا تکیہ کہ بھئی تو وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ تکیہ اور حجاب اور یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے. یہ بڑے بیٹے والا مسئلہ تو حضرت دیکھیں نا، حسن سے شروع ہو گیا نا. حضرت اسماعیل کا جنازہ انہوں نے کیا ہے، امام جعفر صادق نے، ٹھیک ہے. تو اسماعیلیہ نے یہ قول کر لیا کہ جی جنازہ کس لیے کیا ہے؟ تکیہ کر کے کیا ہے. اور وہ ان کے منہ سے چادر اٹھا کے بتاتے تھے کہ دیکھو، پوچھتے تھے ہاں یہ فوت ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے امام بننا تھا، اس کو وہ بچانا چاہتے تھے، اور انہوں نے پھر اس کو شام بھیج دیا، ٹھیک ہے. قبر میں دفن کرنے کے بعد میں نکال کے شام بھیج دیا. بنو عباس مطمئن ہو گئے، ٹھیک ہے، کہ ان کے دشمن مطمئن ہو گئے کہ جی وہ وارث فوت ہو گیا، جو اصل میں گدی نشین تھا. اچھا، ایک اور روایت بھی ملتی ہے، اس کو حسن العیاری صاحب نے بھی، یہ جو ہماری ڈیبیٹ ہوئی نا، تو اس میں انہوں نے بھی کہا کہ یہ روایت ہے، صحیح مان رہے تھے. وہ روایت یہ ہے کہ امام جعفر صادق نے 4 وصی مقرر کیے. اپنے کتنے؟ 4. اپنے بعد 4 امام بنا دیے، ٹھیک ہے. ایک اسماعیل کو، دوسرے موسیٰ کاظم کو، اور تیسرے میرے خیال میں عبداللہ افتح کو، اور چوتھا ابو منصور عباسی خلیفہ، اس کو بھی اپنا وصی بنا دیا. اچھا، اس کی توجیہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ جی تاکہ ابو جعفر منصور اگر پوچھے نا کہ کس کو وصی بنایا، تو اس کو جا کے کہیں بھئی تمہیں ہی بنایا ہے، تو وہ مطمئن ہو جائے. اچھا، باقی 3 کو بھئی کس خوشی میں بنا دیا؟ وہ اس لیے کہ جو اصل ہے نا وہ بچ جائے، باقی 2 کے پیچھے پڑ جائیں، وہ اس کو بھلے مار دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اصل کون ہے؟ تو اسماعیلیہ یہ کہہ رہے ہیں اصل تو اسماعیل تھے، باقی 2 کو حجاب بنایا. تو ایک عجیب سا جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے معاملہ جو ہے. چلیں، ان کے بارے میں تو وہ اختلاف ہو گیا کہ وہ تکیہ تھا، کیا تھا ان کی جو تدفین ہوئی. اس کے بعد عبداللہ افتح کا نمبر آتا تھا، بڑے تو وہی تھے. پھر سارے چلے بھی گئے وہاں پہ، سارے چلے گئے. اصول کافی کی روایت ہے، سارے بڑے چلے گئے اس کی عبداللہ افتح کی طرف، اس کی امامت کے قائل ہو گئے. روایتی یہی کہہ رہی تھی کہ بڑا بیٹا امام ہوگا. ساروں کو کیسے غلطی لگ گئی؟ بات یہ ہے کہ امامت اتنی مبہم سی چیز تھی کہ سارے شیعہ کبھی ادھر جا رہے تھے، کبھی ادھر جا رہے تھے، پینڈولم کی طرح. خیر بہرحال، تو اب وہ انہوں نے کیا کیا کہ امام جعفر صادق نے وہ بیٹے کا حق کس کو دے دیا؟ اپنے پوتے کو دے دیا، ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے جیسے حضرت حسین کے بعد وہ محمد بن حنفیہ کی طرف نہیں آئی، بلکہ کس کی طرف آئی؟ ہاں، علی زین العابدین کی طرف آئی، بیٹے کی طرف آئی. تو ان کو مبارکیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی اور ان میں کون ہیں جنہوں نے موسیٰ
بن جعفر صادق یعنی موسیٰ کاظم کو کچھ نے امام مان لیا, ٹھیک ہے, جنہوں نے عبداللہ افتح کو مان لیا وہ فتحیہ کے لائے, پھر کچھ نے موسیٰ کاظم کو مان لیا. اب ان میں جنہوں نے موسیٰ کاظم کو مان لیا وہ بھی تو ایک جگہ نہیں نہ ٹکتے تھے, وہ آگے پھر 10 فرقے بن جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب ان میں سے ایک ایسا ہوا جنہوں نے کہا جی موسیٰ کاظم فوت نہیں ہوئے, وَإِنَّهُ حَيٌّ وَلَا يَمُوتُ, وہ زندہ ہیں اور وہ فوت بھی نہیں ہوں گے, حتیٰ یملک شرق الارض, مطلب وہی مہدی والی روایتیں ہیں, مشرق اور مغرب کے جو ہے اس کے اوپر سلطنت قائم کریں گے اور اس کو عدل سے بھر دیں گے, وَأَنَّ الْقَائِمَ الْمَهْدِي, اور وہی قائم الزماں اور مہدی ہیں. اور پھر مطلب وہی باتیں کہ جی کس طرح سے ان کا ظہور ہوگا اور یہ اور وہ فلاں فلاں. ٹھیک ہے, اچھا جی. اگر ان کی نفسیات کو دیکھنا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ کن کی نفسیات کو؟ یہ جو شیعہ, فرق شیعہ کی کتابیں پڑھیں. فرق شیعہ کی کتابوں میں بہت جو ہے نا سامنے باتیں آتی ہیں, اختلافات کیوں ہوتے تھے, کیا بنیادیں تھیں, کیوں علیحدہ فرقے بن جاتے تھے, کیا انہیں اپنے ائمہ کے ساتھ اختلافات پیدا ہوتے تھے, کیا اعتراضات وہ کرتے تھے. وہ تو امامت کو ماننے والے تھے نا, تو ان کو کیا مسائل پیدا ہو رہے تھے اس کو اصولی طور پہ امامت کو ماننے کے بعد ان کو کیا مسائل پیدا ہو رہے تھے. ایک اور فرقہ جس کا انہوں نے ذکر کیا واقفہ, تو بعض نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ امام موسیٰ کاظم جو ہے وہ مقتول ہوئے یا شہید ہوئے. ٹھیک ہے, اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے سارے ائمہ جو ہے وہ شہید ہوئے سوائے آخری کے, وہ دوبارہ آئیں گے, یعنی زہر دے کے ان کو شہید کیا گیا یا حکمرانوں نے سازشیں کر کے شہید کیا. تو واقفہ کا کہنا یہ تھا کہ موسیٰ بن جعفر صادق جو ہے وہی امام اور قائم الزماں ہیں, اور وہ جو ہے وہ ان کی امامت ابھی ختم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو اب ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ وہ زندہ ہیں, اور جو رضا ہیں اور جو ان کے بعد ہیں وہ امام نہیں ہیں. موسیٰ کاظم کے بیٹے تھے نا علی رضا, تو وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کاظم پہ امامت ختم ہو گئی, اب ان کے بعد علی رضا آئے, پھر ان کے بعد اور نیچے جتنے بھی ہیں وہ امام نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں, وہ خلفاء ہیں, امامت ختم ہو گئی ہے. یہ واقفہ کہلائے. تو یہ بھی ان کے یہاں بڑا مسئلہ رہا کہ مطلب فلاں جگہ پہ جو ہے وہ امامت ختم کر دی, فلاں جگہ پہ امامت ختم کر دی. پھر محمد بن جعفر صادق ان کی امامت کے جو قائل تھے, ٹھیک ہے, یہ چوتھے بیٹے تھے نا ان کے, اسماعیل, پھر اس کے بعد عبداللہ افتح, پھر اس کے بعد موسیٰ کاظم, پھر چھوٹے بیٹے محمد بن جعفر, انہوں نے بھی بنو عباس کے خلاف خروج کیا. ان کا نام محمد الدیباج تھا, بہت خوبصورت تھے, وجی تھے. تو ایک اور فرقہ جو ہے انہوں نے امام جعفر صادق کے چوتھے بیٹے کو کیا کیا, امام بنا لیا. ٹھیک ہے, اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ محمد جو تھے ان کے جو بیٹے تھے وہ امام جعفر صادق کے پاس ایک دن موجود تھے, چھوٹے تھے, تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو جو ہے وہ گرمی سے بچانے کے لیے ان کے چہرے کو اپنے اس میں لے لیا, جبے میں لے لیا, اور ان کو پیار کیا, اور ان کے چہرے سے جو ہے وہ مٹی وغیرہ جھاڑی, اور اپنے سینے پہ ان کو رکھا اور کہا کہ میں نے اپنے والد سے یہ سنا تھا کہ میرا یہ جو بچہ ہے یہ جو ہے وہ مجھ سے مشابہت رکھتا ہے, تو اس کا نام جو ہے وہ میرے نام پہ رکھو. محمد الباقر تھا نا ان کے والد کا نام, امام جعفر صادق کے, تو انہوں نے اپنے والد کے نام پہ اس کا نام رکھا, چوتھے بیٹے کا. ٹھیک ہے, فہو شبیہ, تو وہ میری بھی شبیہ ہے, وہ شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شبیہ ہے. تو اس بنیاد پہ کچھ فالور اس طرف چلے گئے کہ شبیہ رسول چوتھا بیٹا ہے تو اس کو ہم امام بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک یہ بھی مسئلہ پیدا ہوا. اچھا کچھ نے کہا کہ جی امامت جو ہے وہ بڑے بیٹے کا ہے, حصہ ہے, تو وہ پھر عبداللہ افتح کی امامت کی طرف چلے گئے کیونکہ اسماعیل تو فوت ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ فرقہ جو ہے جو عبداللہ بن جعفر صادق کی امامت کا قائل ہوا, تو اس کو فتحیہ کہا جاتا ہے. فتحیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بعض نے کہا کہ ان کا سر جو ہے وہ چپٹا تھا, بعض نے کہا ان کے پاؤں چپٹے تھے, بعض نے کہا کہ نہیں عبداللہ بن فتح ان کا فالور تھا, تو اس کی وجہ سے اس کو فتحیہ کہتے ہیں. بہرحال شیعہ نے عیب نکالنا ہوتا ہے تو وہ عیب نکالنے کے لیے ان کو کہتے, حالانکہ یہ کوئی عیب نہیں ہے, پاؤں کا چپٹا ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ان کی امامت کا انکار کیا جائے. لیکن بہرحال انہوں نے قول کرنا تھا موسیٰ کاظم علیہ رحمہ کی امامت کا, تو انہوں نے بڑے بھائی کی امامت کا انکار کیا. لیکن ان کے بارے میں جو ہے وہ روایتیں یہی ملتی ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ جو روایت ہے نا, اس پہ میں نے حسن العیاری صاحب کو یہی روایت جب پڑھ کے سنائی تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ سارے لوگ مراد نہیں تھے, یہ صرف مدینہ کے لوگ مراد تھے. حالانکہ وہاں سارا ہی لکھا ہوا ہے کہ سارے لوگ مراد تھے.
لوگوں نے اس امر پر اتفاق کیا کہ امام جعفر صادق کے بعد امام عبداللہ بن جعفر ہیں. لوگوں نے اس امر پر اتفاق کیا, اجماع ہو گیا تھا اہل شیعہ کا اس بات پہ کہ امام جعفر صادق کی وفات کے بعد کون امام ہے؟ عبداللہ بن جعفر ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے روایت بیان کی حضرت امام جعفر صادق سے کہ امامت منتقل ہوگی ولد اکبر کی طرف بشرطے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اب انہیں تو کوئی عیب نظر نہیں آیا, آج آپ عیب نکال کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, وہ جو سارے شیعہ متفق ہو گئے تھے وہ یہ روایت بیان کرنے کے بعد متفق ہو رہے تھے نا کہ اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے, تو عیب نظر نہیں آیا تبھی تو وہ اس کی طرف گئے. لیکن بعد میں انہوں نے یہ بات بنائی کہ جی وہ راوی آئے ہیں وہ جو عبداللہ جعفر کے پاس, اور انہوں نے ان سے سوال کیے ہیں تو انہیں سوالوں کے جواب نہیں آئے, تو اب وہ انہوں نے کہا جی یہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا جس کو سوالوں کے جواب نہیں آ رہے, تو یہ عیب ایک نکال لیا. خیر بہرحال وہ پھر گئے ہیں ادھر چھوٹے بھائی کی طرف. پہلے ساروں کا اتفاق ہو گیا امام جعفر صادق کے بعد, سب آپ کہہ لیں کہ جی مرتد ہو گئے نا, ایک طرح سے تو مرتد ہی بنے نا, سیدھی سی بات ہے, صحیح امام تک تو پہنچے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے انہوں نے عبداللہ افتاح کو امام مان لیا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ نے ان سے سوال کیا, ان کو سوالوں کے جواب نہیں آئے, تو انہوں نے کہا یہ امام تو نہیں ہے. اب امام کون ہے؟ چھوٹے بیٹے کی طرف جاتا ہے موسیٰ کاظم, ان کی طرف آئے ہیں جو اثنا عشریہ کے امام ہیں. اب انہوں نے راویوں نے ان سے کہا, وہ جو عبداللہ افتاح سے واپس ہو کے آئے تھے ان سے سوال و جواب کر کے, کہ جی دیکھیں آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں, تو آپ ہمیں بتائیں ان کے بعد ہمارا امام کون ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی عبداللہ یعنی آپ کے بڑے بھائی کا خیال یہ ہے کہ اپنے باپ کے قائم مقام وہ ہیں, یعنی آپ کے باپ کے بعد امام وہ ہیں. تو موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ عبداللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت نہ کریں, یعنی کافر ہو جائیں. ٹھیک ہے, اچھا میں نے پھر کہا, راوی کہتا ہے میں نے کہا پھر ہمارا امام حضرت کے بعد کون ہے, یعنی امام جعفر صادق, والد صاحب تو فوت ہو گئے نا, اب اس کے بعد آپ کے بڑے بھائی عبداللہ کہہ رہے ہیں میں امام ہوں, سارے وہاں چلے گئے ہیں آپ کے, ان کو امام بنا رہے ہیں, تو کون ہے آپ بتائیں, آپ بتائیں کون ہے. تو انہوں نے کہا جی اگر اللہ تعالیٰ تمہاری ہدایت کرنا چاہے گا تو کر دے گا. میں نے کہا کیا وہ آپ ہیں, سیدھا بتا دیں آپ ہیں, آپ امام ہیں. انہوں نے کہا نہیں, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. اب میں نے یہی کہا حسن اللہ یاری صاحب کو, میں نے کہا یہ دیکھیں یہ کیا ہے. کہتے ہیں نہیں اصل میں بات یہ تھی وہ تقیہ کرنا پڑتا تھا, بنو عباس مارنا تھا. وہ بات یہ ہے کہ امامت کس لیے تھی, لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے. جب آپ بتا ہی نہیں سکتے تھے, اتنا خوف اور ڈر تھا کہ میں امام ہوں, اس امامت کا کیا فائدہ, اس کو ہم نے میوزیم میں سجا کے رکھنا ہے کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین میں اکیلے نکلے ہیں, تو نبی بھی کبھی کو ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں, یہ کہتا ہے کبھی میں نبی نہیں ہوں, پاسبل ہی نہیں ہے. کوئی ایک مثال دے دیں کسی نبی نے خوف اور ڈر کی وجہ سے کہ جی مجھے مار دیں گے, میں یہ کہوں کہ میں نبی نہیں ہوں. نہیں, وہ تو ڈنکی کی چوٹ کہتا ہے, مجمع میں جا کے کہتا ہے میں نبی ہوں. یہاں آپ کے سارے ائمہ کے ہیں, ڈر اور خوف کی وجہ سے آپ کہتے ہیں جی تقی کی وجہ سے کہتے تھے ہم امام ہی نہیں ہیں. نبی کا قرہ امتیاز ہی یہی ہے, وہ ہر ظلم شاید کے سامنے. تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے, اس کو یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, کسی طرح سے بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. صرف ایک ہی پرنسپل ہے ان کے پاس تقیہ. بھائی تقیہ بھی کیسے ریشنلائز کریں گے آپ تقیہ, اتنی بڑی بات ہے. امامت اساس دین ہے, اساس دین کو امام چھپا رہا ہے صرف اپنی جان کے خوف سے. اس کو تو جان قربان کرنی چاہیے اساس دین کی خاطر, جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کی. مطلب اساس دین کے لیے تو جان قربان کی جاتی ہے نا, کہ جان بچا کے اساس دین کو جو ہے وہ داؤ پہ لگایا جاتا ہے. تو یہاں تو یہ ہو رہا تھا کہ امام صاحب جان بچا رہے تھے اور اساس دین کمپرومائز ہو رہی تھی. یہ نہیں, یعنی ایک عام آدمی کا آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی دین کے ایک بڑے حکم کے لیے اپنی جان قربان کر دے گا. امام احمد بن حنبل کو دیکھیں, خلق قرآن کے مسئلے میں کہا جان جاتی ہے جائے, ہم نے رجوع نہیں کرنا. تو امامت تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ ڈٹ جائیں, آپ کہیں جان کیا چیز ہے, چلی جائے. تو یہ مطلب کیا کریکٹر آپ کیا پیش کر رہے ہیں اپنے ائمہ کا, کہ جو دین کا بنیادی ترین عقیدہ ہے آپ کے نزدیک, جو اساس دین ہے, وہ صرف اس کا اظہار نہیں کرتے تھے اس ڈر سے کہ ہماری جان میں چلی جائے. خیر بار. اچھا آگے کہتے ہیں اللہ اللہ کیسا خطرناک دور تھا, اگر زبان سے کہتے کہ میں امام ہوں اور یہ خبر بادشاہ تک پہنچ جاتی تو وہ قتل کرا دیتا. وہی بات, اس لیے وہ کہتے ہی نہیں تھے ہم امام ہیں. یار یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ, اصل بات یہ دیکھیں بڑے بھائی نے امامت کا دعویٰ کیا ہوا ہے, اس کی موجودگی میں کیسے کہہ سکتے ہیں میں امام. یہ مسئلہ سارا گدی کا تھا, سیدھی سی بات. یہ جھگڑا سارا علمی وراثت کا تھا کہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ کون ہے اپنے والد کی علمی مسند کا. تو بڑا بھائی جا کے بیٹھ گیا تھا,
ٹھیک ہے. اس نے کہا میں ہوں. تو اب چھوٹے بھائی کو جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں ہوں. اصل بات یہ تھی تکیہ وکیہ کیا تھا؟ تکیہ تو کچھ بھی نہیں تھا. وہ بڑے بھائی نے دعویٰ کیا ہوا. میں نے دل میں کہا معاملہ صاف نہیں ہوا. پھر میں نے کہا کہ کیا آپ کے اوپر اچھا مطلب اب اس کو اس سے بھی اطمینان نہیں ہو رہا تھا. وہ چاہ ہی رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات کریں ہی کریں. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جی راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا اچھا آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ امام ہیں, کیا آپ سے بالاتر کوئی امام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میرے اوپر کوئی امام نہیں ہے. اس نے کہا چلو اس سے مجھے سمجھ میں آ گئی. اچھا پھر راوی نے کہا آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے شیعہ گمراہی میں پڑے ہیں, یعنی امام تو اصل میں آپ ہیں, سارے تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ افتاح کے پاس, اس کو امام بنائے بیٹھے ہیں. تو ان سے اپنی امامت بیان کریں نا, جا کے بیان کریں, عبداللہ افتاح کے پاس جائیں, انہیں بتائیں اصل امام تو میں ہوں, یہ تو اساس دین ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو اپنی طرف بلائیے. یہ اچھا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں یہ کام خفیہ طور پہ انجام دیتا ہوں, جا کے لوگوں کو بتاتا ہوں. تو جواب میں کیا کہتے ہیں, جن میں صلاحیت ہدایت پاؤ ان سے بیان کر دینا اور ان سے بھی پوشیدہ رکھنے کا عہد لے لینا. اگر انہوں نے ظاہر کر دیا تو میرا ذبح ہونا یقینی ہے. اشارہ کیا اپنے حلق کی طرف. ٹھیک ہے. یہ صورتحال چل رہی تھی. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ چپ کے جا کے لوگوں کو بتا دوں کہ آپ امام ہیں. نہیں بتانا. ہاں جو کوئی زیادہ قابل اعتماد ہو اس کو بتا دینا. یہ تو امامت کی صورتحال تھی. یہ امامت بنیادی عقیدہ آپ کا نبوت کی طرح کا, اور آپ کے امام خود یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو جا کے نہ بتانا. ہاں حجت کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ حجت خداوندی, حجت خداوندی ایسی ہوتی ہے کہ جس کو آپ چھپاتے پھریں لوگوں سے. حجت خداوندی تو ڈنکے کی چوٹ بیان کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک.